अस्सलाम वालेकुम अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में एक ही मशरिक और एक ही मगरिब है और कुरान मजीद में भी जा बजा एक ही मशरिक और मगरिब का जिक्र मिलता है। मगर सूरह रहमान की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का फरमान है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। इस आयत में अल्लाह ताला दो मशरिकों और दो मगरिबों का जिक्र कर रहा है। कुरान मजीद में लफ्ज़ मशरिक और मगरिब वाहिद, तस्निया और जमा तीनों सीगों में इस्तेमाल हुआ है। वाहिद का सीगा सूरह मुजम्मिल में रब्बुल मशरिके वल मगरिबे ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ु वकीला। तस्निया का सीगा सूरह रहमान में रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन और जमा का सीगा सूरह मारिज में फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मगारिब। चूंकि हर रोज सूरज का मतलब बदलता रहता है, हर रोज सूरज के निकलने और इसी तरह गरूब होने की जगह गुज़िश्ता रोज की जगह से मुख्तलिफ होती है। चुनाचे इस आयत में जमा के सीगे से ताबीर फरमाया है और वाहिद की सीगों में जिन्स, मशारिक और मगारिब मुराद हैं। जिस आयत में तस्निया के सीगे इस्तेमाल हुए हैं वहाँ मशरिकैन और मगरिबैन से मुराद खास गर्मी और सर्दी दो मौसमों के मशरिक और मगरिब मुराद हैं। सर्दी और गर्मी में आफताब का मतलब बदलता रहता है, इसलिए सर्दी के ज़माने में मशरिक यानी सूरज के निकलने की जगह और होती है और गर्मी के ज़माने में दूसरी। इन्हीं दोनों जगहों को आयत में मशरिकैन से ताबीर फरमाया गया है। इसी तरह इसके मुकाबले में मगरिबैन फरमाया कि सर्दी में गरूब आफताब की जगह और होती है और गर्मी में दूसरी होती है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन में पहली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात ग्रामी के बारे में ये खबर दी है कि वो दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब है और इनसे मौसम गर्मा और सरमा के मशरिक मुराद हैं। मौसम गर्मा के मशरिक में सूरज शिमाल की तरफ से अपने मदार के इंतहाई आखिरी किनारे में होता है और मौसम सरमा में सूरज जनूब की तरफ अपने मदार के इंतहाई आखिरी किनारे में होता है। अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया है और इन दोनों के इख्तिलाफ में मखलूक के लिए अजीम मसलियतें हैं। इन दोनों के इख्तिलाफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कुदरत और कमाल, रहमत और हिकमत की भी एक वाज़ेह दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इस बात की कुदरत नहीं रखता कि वो सूरज को एक मशरिक से दूसरे मशरिक और एक मगरिब से दूसरे मगरिब की तरफ फेर सके। सूरह यासीन आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। तर्जमा, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो इसी पर चलता रहता है। तो इस आयत की मानी ये है कि ये अजीम सूरज जिसे अल्लाह ताला ने रोशन चिराग बनाया है, जो हरारत और रोशनी के एतबार से एक बहुत बड़ा मंबा है, ये भी अल्लाह ही के हुक्म से अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, जिसके हदूद का अल्लाह ताला ने अपने इल्म से तयन कर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला इसके बाद फरमाते हैं सूरह यासीन आयत नंबर 38 में, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तर्जमा, ये है मुकर्रर करदा गालिब बा इल्म अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ही ने इस अजीम शान सूरज को पैदा फरमाया और इसने इसे मुसख्खर किया है। ये अल्लाह ताला के अमर और इसके इल्म और हिकमत के तकाजे के मुताबिक चलता है और इसी तरह चलता है जिस तरह अल्लाह ताला का इरादा होता है। मुस्तकर से मुराद अर्श इलाही के साया तले इसका ठिकाना है, जहाँ यह रोज गरूब होने के बाद जाता है और अल्लाह जुल जलाल के अर्श के नीचे सजदा करता है और अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करता है। इजाज़त ना मिले तो ये वहाँ से लौट जाए जहाँ से आया था और फिर ये मगरिब से तलू हो। इस तरफ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात करीमा से इशारा फरमाया है। सूरह आल अनाम आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। यानी लोग जब सूरज को मगरिब से तलू होता देखेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, मगर जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक काम नहीं किए होंगे, इस तरह सूरज अपने एक और ठिकाने की तरफ भी चलेगा और रोजे क़यामत ये इसका आखिरी ठिकाना होगा। सूरह तकवीर आयत नंबर 1, इज़्ज़ शम्स कुविरत। तर्जमा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा।
یہ آیت اس بات کی بھی واضح دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن مجید سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ اور دین یہی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسی ظاہر اور محسوس دلیل ہو جس کی وجہ سے ہم اس آیت کے بظاہر مفہوم کی تعویل کریں اور وہ بات کہیں جو آج کل کہی جاتی ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے اور سورج کے طلوع و غروب ہونے کا سبب یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، مگر کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی ایسی دلیل کے بغیر ظاہر کتاب و سنت سے اعراض کرے۔ اور جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے حجت بن سکتی ہے، اور اگر ایسی کوئی دلیل ہو تو پھر ظاہر کتاب و سنت سے اعراض کر کے اس دلیل کے مطابق موقف اختیار کرنا درست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جب تک کوئی ایسی محسوس دلیل نہ ہو جس سے دلوں کو اطمینان ہو تو اس وقت ہم مومنوں پر یہی واجب ہے کہ ہم ظاہر کتاب و سنت کے مطابق ایمان لائیں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے قول کو قطعاً شائستہ قرار نہ دیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لیل و نہار کی گردش اور سورج کے طلوع و غروب کا سبب زمین کی سورج کے گرد گردش ہے، ہمارا عقیدہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ہے کہ سورج کے سبب رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سورج کا زمین کی گرد گردش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ سعد کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب بھی دو ہیں، اس لیے دونوں کو دگنا ذکر کیا گیا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا، اس میں بھی جن و انس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ المعارج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے کہ وہ بہت سے مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ دو مشرقوں سے مراد ایک تو وہ مقام ہے جو سورج موسم گرما کے سب سے بڑے دن طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا وہ مقام جہاں سے سورج موسم کے سب سے چھوٹے دن میں طلوع ہوتا ہے، اور ان دونوں مقاموں کے درمیان سب مشرق ہی مشرق ہیں۔ ہر روز طلوع آفتاب کے مقام کا ایک نیا زاویہ ہوتا ہے، اور یہی حال مغربوں کا ہے۔ اسی تبدیلی سے موسم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مشرقوں اور مغربوں کے پیچھے ایک بڑا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام قائم ہے جس کی بنا پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور ان کا ذکر پہلے کئی مقام پر کیا جا چکا ہے۔ رب المشرقین اور رب المغربین، سورج ہمیشہ مشرقی سمت کے درمیان سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرکایا جاتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف، اور ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ایک ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے سال بھر میں سورج کے 365 مشرق ہوتے ہیں، اور یہی اس کے مغرب کا بھی حال ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورہ الصفات آیت نمبر 5 میں اپنی صفت رب المشارق، اور سورہ المعارج آیت نمبر 40 میں برب المشرق والمغرب بیان فرمائی ہے۔ یہاں سردی اور گرمی کے آخری دو مقامات کے اعتبار سے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا ہے۔ مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ چونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز مانو۔ سورہ الصافات آیت نمبر 4-5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا ایک الہ ہے جو آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے اور مشارق کا رب ہے۔ جبکہ سورہ المعارج آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے رب کی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔
میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پڑھا کرتا ہوں، الہی میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری فرما دے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری قائم کی ہے۔ الہی میرے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل و کچیل سے صاف کرتا ہے۔ الہی میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھلوا دے۔ راوی البخاری باب ما یقول بعد تکبیر۔ سردی اور گرمی کے ان دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں میں جیسے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کا آنا اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا وغیرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔